سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم رضوی بھائی، آپ کی بہت ساری ویڈیو دیکھیں تو آپ کی ایک ویڈیو پہ آپ نے جو شہنشاہ نقوی صاحب کو جواب دیا تھا، تو اس میں آپ نے پہلی روایت جو انہوں نے بخاری شریف سے پیش کی تھی تو ان کا آپ نے جواب کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ تو ہم نے آپ کی کافی ویڈیو دیکھی تو آپ کا کوئی اس پہ جواب نہیں آیا، تو آپ اس پر ایک ویڈیو بنا دیں یا جواب دیں تو بہت خوشی ہوگی۔ فلم تکلمہ حتی توفیت، حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے اس دنیا سے وصال اور اس دنیا سے رخصت اور وصال پانے تک جب تک زندہ رہیں آپ نے شیخین سے بات نہیں کی، آپ نے حضرت ابوبکر سے حضرت عمر سے بات نہیں کی، ناراضگی کی اتنی انتہا تھی کہ آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی۔ یعنی ایک یہ حدیث کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اسی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ نے تادم حیات دونوں شخصیات سے بات نہیں کی۔ یہ صحیح بخاری ہے، پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد اقبال رضوی اور کافی دنوں سے کوئی نئی ویڈیو آپ کے لیے نہیں بنا سکا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج پھر ایک عنوان پر سیر حاصل گفتگو ہم کریں گے۔ ناظرین، ایک سوال مجھ سے کل ایک بھائی نے کیا اور اس سے پہلے مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کا جواب دیتے ہوئے میں نے ان کی ایک اعتراض کو پینڈنگ کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس پہ الگ سی ویڈیو بناؤں گا۔ تو اس پہ مکمل ویڈیو نہ بنا سکا تھا کیونکہ کچھ مصروفیات تھیں۔ تو کل ایک بھائی نے کہا کہ جی آپ نے بھی تک وہ ویڈیو نہیں بنائی، تو میں نے کہا چلو اس پر ایک طویل گفتگو ہم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آج دو عنوان پر میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ پہلا ایک عنوان کے باغ فدق کے متعلق میری جو گفتگو ہوئی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، مال دینار نہیں ہوتا۔ اس میں نے حدیث کی روشنی میں اور شیعہ حضرات کی بے شمار کتابوں کے حوالہ جات کی روشنی میں بات کی تھی، اور آج اسی عنوان کو تھوڑا سا ٹچ کروں گا کیونکہ ایک نیا اعتراض جو کیا گیا اس کا جواب دینا باقی، اور اس کے ساتھ میں اس بات کا جواب دوں گا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ مرتے دم تک انہوں نے کلام نہ کیا ابوبکر صدیق سے، وہ ناراض ہو گئی تھیں اور ان سے کبھی کلام نہیں کیا۔ بخاری کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے اور اس پر طویل قسم کا پروپیگنڈا استعمال کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج میں آپ کو اس کی سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی اور اس پہ ہم جواب بھی دیں گے، اور شیعہ کتب سے کے حوالہ جات، اور آپ جو مجھے سننے والے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں الحمدللہ دلائل کے سے ہٹ کر کے کبھی میں نے بات نہیں کی۔ تو آج کی نشست بہت ہی خاص نشست ہے۔ سب سے پہلے جو اعتراض کیا گیا وراثت کے متعلق اس کا جواب دینا چلوں، اور اس پر میری آلریڈی ایک گفتگو آ چکی ہے۔ مال فہ اور انبیاء کی وراثت کے متعلق باغ فدق پر میرے گھنٹے کے لیکچرز آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج تھوڑی مختصر بات کروں گا اس عنوان پہ۔ کہا یہ گیا کہ قرآن کریم میں سورہ نمل کی اور بے شمار اور اس طرح کے حوالہ جات پیش کیے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے متعلق بہت ساری ایسی آیات کریمہ پیش کی گئی، لیکن میں صرف ایک آیت پڑھ کر کے وہ جو شیعہ کا موقف ہے وہ سامنے رکھ کے پھر اس پہ گفتگو کروں گا۔ اور سورہ نمل کے اندر یہ اعلان ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور وارث ٹھہرا داؤد کا سلیمان علیہ السلام۔ اور وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا۔ اب یہ آیت کریمہ پیش کر کے شیعہ حضرات کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو نبی کی وراثت کچھ نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے کہ وراثت داؤد کا وارث ٹھہرا سلیمان علیہ السلام۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا یہ فروغ ولایت والوں کے لیے کہ قبلہ آپ کے لیے عرض کروں کہ جو نبیوں کی وراثت ہوتی ہے وہ صرف علم ہوتا ہے، اور وہ میں آپ کی شیعہ کتب سے بھی اور قرآن سے بھی حوالہ دوں گا۔
اور یہاں اس آیت کو آپ نے پیش کیا تھا تو اس سے مراد بھی وراثت علمی ہے، وراثت مالی نہیں ہے۔ وراثت کی دو قسمیں ہیں، علمی اور مالی۔ یہاں وراثت علمی مراد ہے۔ کیوں؟ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ پڑھیں، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ تو یہاں من علمنا، ہم نے علم دیا پرندوں کا بھی اور دیگر، تو یہاں علم کو اٹیچ کر کے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو داؤد کی وراثت تھی وہ سلیمان کو ملی، وہ علمی وراثت تھی۔ یہ بات آپ ذہنشین کر لیں۔ اور داؤد علیہ السلام کی اگر وراثت کے بارے میں آپ کہیں، داؤد علیہ السلام کا جو پیشہ تھا وہ کیا تھا پیشہ، بلکہ اس پہ میں ایک الگ سے کلپ بھی بناؤں گا اور داؤد علیہ السلام کی زندگی پر، تو اس میں یہ بات آ جائے گی۔ تو داؤد علیہ السلام کا جو پیشہ تھا اس کے متعلق تو اتنی وراثت تھی نہیں جس کا وارث ٹھہرتا داؤد کا وارث ٹھہرتا سلیمان۔ تو جو داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بنے، تو بادشاہ جو حکمران ہوتے ہیں اس کی حکومت میں جو بھی وراثت ہوتی ہے، وہ وراثت جو ہے وہ قابل تقسیم تو ہوتی نہیں ہے، وہ بیٹوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ حاکم کی جو حکومت کے اندر وراثت ہوتی ہے، مالی وراثت، وہ اس پہ حق حاکم کا نہیں ہوتا کہ وہ وراثت تقسیم کرتا ہے پھر اولاد میں، وہ تو رایا کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ جو حکومت داؤد سلیمان علیہ السلام کو ملی، وہ تو حکومت کا پیسہ تھا اور جائیداد تھی، وہ تو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اور یہ وراثت تقسیم ہونا یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اگر یہاں کوئی خاص عام سی بات ہے تو جیسے 19 بیٹے تھے، اور تک کہ شیعوں کی کتب میں ہے کہ 100 بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کے، اور عام مفسرین کے ہاں اور جو متفقہ بات ہے وہ 19 بیٹے تھے۔ تو 19 بیٹے جو داؤد علیہ السلام کے تھے، ان میں سے صرف ایک کی وراثت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کا ذکر ہوتا۔ تو اس کے معلوم ہوا کہ یہ وراثت کی جو تخصیص کی جا رہی ہے یہ عام وراثت نہیں ہے، کیونکہ عام وراثت تو قابل ذکر ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے کہ داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ٹھہرے۔ اس کا ذکر ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وراثت کوئی عام نہیں تھی، وہ خاص وراثت تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ وراثت علمی تھی، اس کا اگلی آیت کے اندر ذکر ہو چکا ہے، اور جتنا بھی قرآن میں ذکر ہوا، اور وراثت کا معنی بعض جگہ پہ حکومت کے طور پر بھی آیا ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، اللہ میراث ہے، میراث زمینوں اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ تو اس سے مراد کیا لیں گے آپ؟ تو اللہ وارث ہے زمینوں اور آسمانوں کا، یعنی حکومت اللہ ہی کی ہے زمینوں اور آسمانوں میں۔ تو جو حکومت کے معنی میں استعمال ہوا اس کا الگ بحث ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ جو وراثت ہے وہ صرف اور صرف انبیاء علمی چھوڑتے ہیں۔ اس میں میری طویل گفتگو آلریڈی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جواب میں خصوصاً میں دیتا ہوں کہ شیعہ کی بے شمار کتابوں کے اندر کہ یہ بات موجود ہے کہ جو اصول کافی علامہ کلینی جلد نمبر 1 صفحہ 118 پر اور روایت نمبر 598 میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات ہی ختم کر دی، اللہ اکبر۔ تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے وارث ٹھہرے داؤد علیہ السلام کے وارث ٹھہرے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے وارث ٹھہرے سلیمان علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام کے وارث ٹھہرے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ داؤد علیہ السلام کب گزرے اور سلیمان علیہ السلام کب گزرے اور محمد رسول اللہ کب گزرے؟ تو یہ جو ہے وراثت داؤد علیہ السلام کی اور سلیمان علیہ السلام کے وارث حضور کیسے بن گئے؟ مالی وارث ہیں یہ؟ کون سا جو ہے وہ جائیداد ملی ہے، جاگیر ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیمان علیہ السلام سے؟ اور اسی بات کے تحت کہتے ہیں علامہ کلینی اصول کافی قرآن کے بعد وہ کتاب شیعہ حضرات کی جس کے بارے میں امام معصومین کا ارشاد ہے کہ ھذا الکافی لشیعتنا، کہ یہ کتاب کافی ہے شیعوں کے لیے۔ تو اس کے اندر یہ موجود ہے، اور واضح طور پر میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضور سلیمان علیہ السلام کے وارث ٹھہرے، تو مراد یہ نہیں ہے،
مراد یہ ہے کہ وہ علمی وراثت ہے جس کے وارث ٹھہرے ہیں. اور یہ پوری روایت آپ پڑھ نہیں، وقت نہیں ہے میں کیونکہ مختصراً اس پہ. اور تفسیر فرات کے اندر بھی فرات الکوفی نے صفحہ 82 پر بھی یہی بحث کی کہ حضرت علی کو فرمایا حضور نے کہ اے علی تو میرا وارث ٹھہرے گا جیسے انبیاء کے وارث انبیاء ٹھہرے ہیں. تو وہ کیسے فرمایا جیسے داؤد کے وارث سلیمان ٹھہرے، اور اس طرح وہ پوری بحث وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھ لگا دوں گا. اب یہاں پر میں وہ بات جو آج خاص بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا، اور بخاری کے اندر موجود ہے، دیگر کتب روایت کے اندر، میں آلریڈی اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، صرف آج اس کو جو ناراضگی والا عذر ہے اس کے اوپر بات کروں گا. تو ابوبکر صدیق نے عذر پیش کیا. اب مطالبے کی کئی صورتیں ہیں کہ وہ مطالبہ جو تھا وہ حضرت فاطمہ نے خود جا کے کیا یا کسی کو بھیجا. تو میری جو نزدیک جو روایت میں جس کو معتبر مانتا ہوں، جو میری غیرت یہ کہتی ہے کہ پرے بازار میں اور دربار ابو بکر میں جا کر سب کے سامنے حضرت فاطمہ مال کا حق مانگ نہیں سکتی سرے بازار، جس طرح کہ پیش کیا جاتا ہے اس طرح نہیں مانگ سکتی. کیسے انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ میں آپ کو آج صحیح سند کے ساتھ پیش کروں گا. تو یہاں پر مطالبہ کیا اور ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے مجھے اپنے قرابت داروں سے حضور کی قرابت دار زیادہ عزیز ہیں. بخاری کی پوری روایت ذرا سنو، بخاری کی یہ روایت تم پیش کرتے ہو کہ ام فاطمہ ناراض ہو گئیں، ذرا بخاری پوری کو سمجھو نا. بخاری کے اندر یہ روایت موجود، میں آپ کو دکھا دوں گا کہ حضور فرمایا کہ ابوبکر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے قرابت داروں سے حضور کی قرابت دار زیادہ عزیز ہے. تو ناظرین اب میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، تو آگے دیکھیں ذرا. تو اسی بات کو اصول کافی جلد نمبر 118 پر لکھا کہ علماء انما العلماء وراثت الانبیاء، کہ فرمایا کہ جو انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی کوئی جو ہے پیسہ دلا وراثت میں نہیں چھوڑتے، اور علم نبیوں کی وراثت ہوتا ہے. یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں مختصراً اس پہ یہ کہہ دیا. اچھا، اب یہاں پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے جو من گھڑتا ہے، وہ یہ کہ کیا فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ علم نہیں تھا کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اس کا مطالبہ کرنے لگی؟ کیا وہ اتنی اس بارے میں لا علم تھیں اور ابوبکر زیادہ علم رکھتے تھے؟ تو یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق یہ بات کر کے شیعہ حضرات اس پہ ایک نیا وویلا کھڑا کرتی ہیں. حالانکہ اگر شیعہ حضرات کی علم الرجال کتابوں کو دیکھو اور فن علماء فن حدیث کے جو علماء گزرے ان کی روایات کو دیکھو، تو آپ پر یہ بات روز صبح روشنی کی طرح یہاں ہو جائے گی کہ یہ علوم اور روایات کی جو راوی ہوتا ہے، چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ آل بیت طہار میں سے ہو، یہ ضروری نہیں کہ جو راوی روایت کر رہا ہے اس کی توجہ ہو سکتا ہے کسی روایت پر نہ ہو، سوچ سکتا ہے کہ اس تک کوئی روایت نہ پہنچی ہو، انہوں نے کوئی نہ سنی ہو. آل بیت طہار میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو علم یہ ایک روایت وغیرہ میں علم نہ ہو جو کہ حضور نے باہر کسی مجمع میں روایت کی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی روایات جو صحابہ کرام کو علم نہ ہو، آل بیت کے گھر میں بیٹھ کے حضور نے وہ روایات کی ہوں. تو ایسی کئی روایات ہیں جو آل بیت کی نظر میں ہیں اور آل بیت نے وہ بیان کی ہیں، صحابہ کرام نے بیان نہیں کی. کیوں؟ صحابہ کرام کے سامنے وہ روایت پیش نہیں کی گئی. صحابہ کرام گھر میں تو نہیں تھے جو گھر میں روایات حضور پیش کرتے تھے، وہ آل بیت کو یاد تھی. اور جو بیر جو ہے حضور مسجد نبوی میں خطاب فرماتے تھے وہ حدیثیں تو آل بیت تک کہیں نہیں پہنچ سکیں. کئی ازواج مطہرات ہیں جن تک کئی روایات نہیں پہنچی، بعد میں انہوں نے عائشہ سے سنی ہے. اس پر ہزاروں روایات میں شیعہ کتب سے پیش کر سکتا ہوں. تو میرا کہنے کا عرض یہ ہے کہ اس پر میں بلکہ ایک روایت پیش کر کے میں بات مختصر کرتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کسی راوی کا، چاہے وہ آل بیت میں سے ہو یا صحابہ کرام میں سے ہو، وہ راویہ ہو یا وہ راوی ہو، اس کی کسی روایت پر عدم توجہ یا اس طرف توجہ نہ ہونا یا اس کے علم میں نہ ہونا یا اس تک یہ روایت نہ پہنچنا یہ ممکنات میں سے ہے. اور علوم حدیث میں اس کو ہر مسلک میں عین پایا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے، مسلم بات ہے یہ. تو اس پر میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دیتا ہوں مسند امام احمد بن حنبل سے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اور حدیث نمبر 15. شروع میں ہی آپ حضرت طفیل کی روایات کی بیان میں آپ کو روایت مل جائے گی، ہو سکے تو میں اس کا وہ سکین بھی لگا دوں گا. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت فاطمہ علی ابو بکر انت
وارثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام آلہو لما قبض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارسلت فاطمہ علی ابو بکر، فاطمہ نے کسی کو بھیجا ابو بکر کی طرف، اور یہ اس روایت پر میرا ایمان ہے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ ام فاطمہ خود برے بازار میں وہاں جا کے مطالبے کرتی، نہیں، میں یہ نہیں مانتا۔ میں یہ کہتا ہوں وہ روایات اپنی جگہ پر ہیں، جب ان کے اوپر ایک اور روایت میں مل رہی ہے تو وہ روایت کو منسوخ سمجھو، اس روایت کو قبول سمجھو، کہ حضرت فاطمہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خود جا کے مطالبے کریں۔ ان کی شان یہ ہے کہ ارسلت فاطمہ علی ابو بکر، کسی کو فاطمہ نے بھیجا ابو بکر صدیق کی طرف، اور بخاری میں اور دیگر کتبے میں آلریڈی پیش کر چکا ہوں کہ وہ شخص کون تھے۔ بعض روایات میں ہے حضرت علی گئے، بعض میں ابو بکر عباس گئے، اور دیگر عمر گئے، حضرت عثمان گئے، حضرت عثمان گئے، کئی روایات میں یہ بھی آتا ہے، میں آلریڈی وہ کلپ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو فرض فاطمہ نے اللہ بجل کے آس کسی کو بھی بھیجا، تو فاطمہ نے روایت بھیجا کہ انت ورثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے ابو بکر؟ فرمایا لا، میں وارث نہیں ہوں۔ یا ام اہلہ، کہ ہم اہل بیت؟ تو فرمایا لا اہل البیت، تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ نہیں، جو ہے ہم وارث نہیں ہیں، حضور کے وارث تو اہل بیت ہے۔ اور پھر قالت این سامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے کہا میں نے سنا ہے رسول سے، میں نے یہ ایک عذر پیش کیا ابو بکر نے، کہ فاطمہ نے فرمایا تم نے کیا سنا؟ تو فرمایا کہ صدیق فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ تو یہ عذر پیش کیا وہ صدیق نے حدیث کے طور پر۔ اور فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے اے ابو بکر، میں نے یہ حدیث اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی جو تم سے سنی ہے۔ اس میں فاطمہ نے خود اقرار کیا کہ اے ابو بکر میں نے یہ روایت پہلے کی نہیں سنی، آج آپ سن رہی ہو۔ اور پھر ابو فاطمہ خاموش ہو گئی اور اس معاملے پر پھر کبھی کلام نہ کیا۔ اب اس جو باغ فدق کا معاملہ تھا اس پر پھر کبھی کلام نہ کیا، کس نے؟ اما فاطمہ نے۔ اب بعض راویوں نے جب اس کو روایت کیا، اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے بیان کیے تو کچھ حضرات کو منہ کھولنے کا بہانہ مل گیا، اور انہوں نے یہ کہا جی وہ کبھی بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یا مرتے دم تک انہوں نے ابو بکر صدیق سے کلام نہ کیا، اور غصہ رہی اور ناراض رہی۔ اب اس پر تھوڑی کلام کرتے ہیں جو کہ ضرورت ہے۔ بعض یہاں پر میں ایک علمی بات بیان کر دوں علماء کے لیے کہ بعض راوی جب کوئی روایت بیان کرتی ہے اس میں اپنے خود سے اپنا وہم اور اپنا استدلال اس روایت میں ایڈ کرتا ہے، اور قال کے لفظ کے ساتھ اپنا تعارف اپنے ساتھ ایک لفظ اٹیچ کر کے بات کرتا ہے، اس روایت کے اندر اس کو اندراج کہتے ہیں۔ علماء اس کو جانتے ہیں، اور علوم حدیث کے اندر نحوۃ الفکر پڑھیں آپ علامہ ابن حجر العسقلانی کی، یا دیگر جو علماء شیعہ کے بڑے بڑے علامہ داؤد ہلی گزرے، علامہ ممکانی گزرے، ان کی تنقیح المقال پڑھیں، علامہ داؤد ہلی کی اس رجال ہلی پڑھیں آپ، ان کے اندر آپ کو وسعت ملے گی کہ جب کوئی راوی خود سے کسی روایت میں کچھ اندراج کرتا ہے تو اس کو روایت مدرج کہتی ہیں، جو کہ ضعیف اقسام میں سے ایک قسم ہے حدیث کی، روایت مدرج۔ تو راوی کا کسی روایت میں اندراج کرنا، وہ جو لفظ راوی روایت کرتا ہے حدیث کے اندر اٹیچ کرتا ہے، وہ روایت اصل روایت کا حصہ نہیں ہوتے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب اس پر دیکھیں، اس روایت کے اندر جو مرکزی راوی ہے، اب یہ روایت آپ کو میں ذرا صاف طریقے سے پیش کر دوں، صحیح سنن ترمذی ہے، اس کی صفحہ نمبر 466 ہے اور 1609 نمبر روایت ہے، 1609 نمبر روایت ہے، اور جامع ترمذی کی یہ روایت۔ اب اس میں آپ دیکھیں، قال ابو عیسیٰ
اچھا یہاں علی بن عیسیٰ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ میں آپ سے کلام نہیں کروں گی. اب غور کریں، جب یہ لفظ فرمائے کہ میں لا اکلمکما، جب یہ لفظ بیان کیے راوی نے، تو اس کا معنی راوی خود بیان کرتا ہے جامع ترمذی میں کہ اس کا معنی کیا ہے. لا اکلمکما، کہ میں اب آپ سے اس معاملے میں کلام نہیں کروں گی، میں اب آپ سے ابو بکر کلام نہیں کروں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی روایت کے لفظ دیکھیں آگے، تعنی فی ھذا میراث ابدا انتما صادقان. یعنی علی بن عیسیٰ کہتے ہیں، قال علی بن عیسیٰ معنا لا اکلمکما تعنی فی ھذا المیراث ابدا انتما صادقان. ابو بکر تم اس معاملے میں سچے ہو جو تم کہہ رہے ہو. انتما صادقان، تم اس معاملے میں سچے ہو کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، تو میں اس معاملے میں اب آپ سے کلام نہیں کروں گی مرتے دم تک. اور پھر مرتے دم تک ام فاطمہ نے باغ فدق کا مطالبہ پھر ابو بکر سے نہیں کیا. اس معاملے میں باغ فدق کے معاملے میں پھر کلام نہیں کیا. اس کے علاوہ کلام ہوتے رہے، اور میں اس پہ روایات پیش کروں گا شیعہ کتب سے بھی اور ابو سنی کتب سے بھی. اس کا معنی یہ تھا، راوی کی جو راوی خود روایت کر رہا ہے وہ بہت جانتا ہے اس روایت کو کہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی اور پھر کلام نہ کیا. اس روایت کو ہم زیادہ جانتے ہیں، اور جس راوی نے روایت کیا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. شیعہ سے پوچھو ذرا کہ جی یہ ابو بکر صدیق سے کلام نہ کیا، یہ روایت کدھر ہے؟ وہ بخاری اٹھائیں گے، ترمذی اٹھائیں گے، اور ترمذی جب اٹھائیں گے تو اس نے پوچھے کہ اس کا راوی کون ہے، وہ راوی دکھائیں گے. تو راوی کو دیکھو گے تو فوراً معلوم ہوگا کہ راوی پوری بات جو بتا رہا ہے اس کو مانے نا. تو اس بات کی وضاحت ہو گئی ناظرین کہ جس راوی نے ہمیں بتایا ہے کہ ابو بکر صدیق سے فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا میں کلام نہیں کروں گی اور ناراض ہو گئی، اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ وہ جو روایت پیش کرنے والا راوی ہے وہ خود ہی اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ کلام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی بھی باغ فدق کے معاملے میں آپ سے کلام نہیں کروں گی. تو یہ بات وضاحت ہو گئی. اب تھوڑا سا میں مزید اس پہ روشنی ڈال کے پھر جا چاہوں گا، اور اسی بات کی یہ جو وضاحت ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو بیان کیا، اور اس کو فتح باری شرح بخاری کے اندر حافظ بن حجر اسقلانی نے یہی اسی طرق سے پیش کیا ہے. تو بخاری کی روایت پر تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو راوی کا اندراج ہے. اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اب اس روایت کے اندر یہ کہ فضل سلام اللہ علیہ ناراض ہو گئیں اور غصہ ہو گئیں، اور یہ جو لفظ ہیں غصہ ہونے والے غاضبہ فاطمہ تھا، یہ لفظ کہاں سے آئے ہیں؟ روایت کو غور سے پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس روایت کا مرکزی راوی ہے امام محمد ابن مسلم زہری. امام زہری ہیں، اور ان کے امام زہری اس روایت کو امام عائشہ سے روایت جب کرتے ہیں، اس کے راویہ جو ہے امام عائشہ ہیں، اور امام زہری کے حوالے سے جب ہمیں یہ روایت ملتی ہے تو چار شاگرد ہیں امام زہری کے جن سے ملتی ہے یہ روایت. امام زہری سے روایت کرتے ہیں یا تو صالح جو امام زہری کے شاگرد ہیں، یا شعیب، یا عقیل، یا خالد. یہ چار شاگرد ہیں امام زہری کے جو امام مسلم زہری سے اس کو روایت کرتے ہیں. تو ان میں سے شعیب نے، عقیل نے اور خالد نے جب اس روایت کو روایت کیا تو اس میں فاطمہ علیہ السلام کے ناراض ہونے والی بات کو روایت نہیں کیا. انہوں نے یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ فاطمہ علیہ السلام ناراض ہو گئیں ابو بکر صدیق سے، یہ ذکر نہیں کیا. جبکہ صالح جب روایت کرتے ہیں اس روایت کو تو امام زہری سے روایت کرتے ہیں تو وہ جو ہے کہتے ہیں کالا غاضبہ فاطمہ تھا. اب یہ غاضبہ فاطمہ تھا کہ لفظ جو ہے یہ کالا کے لفظ کے ساتھ امام زہری کا شاگرد صالح بیان کرتا ہے. اچھا اب ذرا انصاف کیجیے گا، یہ کچھ شیعہ حضرات کے علماء نے وہ جو ہے مجھے کہا تھا جی یہ دیکھیں کہ علمی نقطے دیکھیں، کالت کے اور مونس کو سیکھا اور مذکر کا سیکھا آپ پڑھیں. چلو جناب ہم تو ان پڑھ صحیح، ہمیں تو نہیں پتہ، ذرا آپ ہمیں بتائیں. اس روایت کی راویہ ہیں حضرت عائشہ، اور عائشہ روایت کرتی ہیں تو لفظ کالا آنا چاہیے یا کالت آنا چاہیے؟ کالت آنا چاہیے نا، مونس کا سیکھا. یہاں لفظ کالا اس روایت کے آخر میں آ کے راوی کہتا ہے کالا، یعنی راوی نے کہا، صالح نے کہا. کیا کہا؟ کہ
جو ہے غاضبت فاطمہ فاطمہ ناراض ہو گئی. یعنی اما عائشہ کی جو روایت ہے اس کے ساتھ جو اندراج ہوا ہے، اور مندرج جو لفظ ہوتے ہیں، اندراج جو ہوتا ہے وہ روایت کا حصہ نہیں ہوتا. میں اس پہ کلام بھی کر چکا ہوں اور یہ متفقہ بات ہے، اس پہ کوئی جاہل اعتراض کرے گا، سب جانتے ہیں کہ مندرج روایت میں اندراج کے لفظ جو ہوتے ہیں جو راوی خود سے ایڈ کرتا ہے وہ حدیث کا یا روایت کا حصہ نہیں ہوتے. وہ بات کہ راوی کا فہم ہوتا ہے، وہ راوی کا ایک استدلال ہوتا ہے، اور راوی کا ایک اپنا اس پہ پس منظر ہوتا ہے. تو یہ زہری کا شاگرد جو ہے صالح، وہ یہ کہتا ہے قالا، کہ میں یہ کہتا ہوں، اس نے کہا کہ جو ہے غاضبت فاطمہ فاطمہ ناراض ہو گئی. اگر اما عائشہ سے یہ لفظ ہوتے تو پھر بھی اس پہ گرفت کی جا سکتی تھی کہ فاطمہ رسول اللہ علیہ ناراض ہو گئی ہے. اما عائشہ کے لفظ ہوتے تو قالت ہوتا، یہاں قالا ہوا. معلوم ہوا کہ یہ دراج ہے، اور مندرج روایت کے جو دراج کے لفظ ہوتے ہیں وہ اصل روایت کا حصہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر بالفرض شیعہ حضرات کہتے ہیں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے ناراض کیا. ٹھیک ہے. وَأَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي، أَغْضَبَهَا فَأَغْضَبَ فَقَدْ أَغْضَبَنِي، وہ روایت کے جو لفظ ہیں اس کی تھوڑا بات کر لیتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی عربی سکھا دوں جناب ذاکری صاحب کو، شہنشاہ نقوی صاحب کو. ایک ہوتا ہے عربی کے اندر لفظ، حدیث کے اندر کیا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا. ٹھیک ہے. اگر جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یہ عربی کی جو حدیث ہے اس کے لفظ ہیں. اب شہنشاہ صاحب کے چھکے نہ چھوٹ گئے نا تو آپ میری بات کرنا، شہنشاہ نقوی صاحب کے چھکے چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے غاضبہ یغضب، کسی سے ناراض ہونا، کسی سے ناراض ہونا، ناراض ہو جانا. ایک ہوتا ہے اغضب یغضب غضابن، یعنی کسی کو قصدن ناراض کرنا. اگر کہ ابو صدیق یا کسی نے قصدن فاطمہ کو ناراض کرے تو اس حدیث کا مفہوم تو یہ بنے گا جس نے فاطمہ کو قصدن جان بوجھ کے ناراض کیا وہ کون ہوا؟ وہ حضور نے فرمایا اس نے مجھے ناراض کیا، اور اس نے مجھے ناراض کیا گویا وہ اللہ کو ناراض کیا. اگر اسی بھکتی طور پر جو فاطمہ ناراض ہوئیں، اگر اس کو مان لیا جائے کہ بھکتی طور پر ناراض ہوئیں، اور اس وقتی طور پر ناراض ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ناراض کیا تو ابو بکر صدیق کا ایمان چلا گیا، اور ابو بکر صدیق کے ایمان پر یہ اگر دلیل ہے کہ ان کے ایمان جانے پر یہ دلیل ہے کہ ہم فاطمہ کو ناراض کیا، تو میں ہاتھ جوڑ کر کے ذاکری صاحب سے اب ذرا تھوڑا شہنشاہ نقوی صاحب سے گزارش کروں گا. غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. ذاکری صاحب ذرا غور کریں، محدثین کیا کہتے ہیں. طبقات و ابن سعد کو پڑھیں سنی حضرات کے ہاں، شیعہ حضرات کے ہاں شرح نجم البلاغہ ابن میثم کی پڑھیں، میثم بحرانی کی، یا شرح نجم البلاغہ ابن حدید کی پڑھیں. جو ذاکری صاحب کہہ رہے تھے ابن حدید سنیوں کا عالم ہے، یہ ان کا اپنا عالم ہے، ان کو اتنا نہیں پتا، اپنے گروہ کا پہچان نہیں ہے، وہ ہم پر بیچارے کیا اعتراض کریں گے. اچھا، اس کا سکین بھی میں دکھا دوں گا. دلائل یہی بات طبقات ابن سعد کے اندر سیم، اور اسی سیم بات کو ابن میثم بحرانی نے نجم البلاغہ شرح کے اندر، اور امام ابن حدید نے نجم البلاغہ شرح کے اندر، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر بھی روایت کیا. میں کسی ایک کتاب سے دکھا دیتا ہوں، یہ سیم ہر جگہ پہ موجود ہے. یہ ہے میرے پاس امام بہقی کی دلائل النبوہ. تو دلائل النبوہ پڑھ لیتے ہیں جناب. دلائل النبوہ کے اندر یہ لفظ سنیں آپ، امام بہقی کیا روایت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جلد نمبر 7 صفحہ 221، حدیث کا نمبر ہے 3337.
یہ ابو عبداللہ حافظ قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن یعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابدان بن عثمان عتیقی نسابوری قال اخبرنا ابو حمزہ عن اسماعیل بن ابی خالد عن شعی قال لما مردت فاطمہ اتاها ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اب فاطمہ سلام اللہ علیہ بیمار ہوئیں تو ابو بکر صدیق آئے اور آ کر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت مانگی۔ ناظرین یہ روایت میں شیعہ کی کتب کے اندر ہی موجود ہے، 2 کتابوں کا حوالہ دے چکا، شرح نجم البلاغہ کا طبقات میں 7 کے اندر موجود ہے، اور یہ میں پیش کر رہا ہوں دلائل النبوہ امام بیہقی کی۔ روایت کو سننا صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اور یہ دل پہ ہاتھ رکھی بات سننا۔ ابو بکر صدیق آئے اور آگ کہتے کیا ہے، آئے اور کہا کہ اجازت چاہیے، تو علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ اجازت دیتی ہو، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ علی کیا آپ اس کو محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ میں ان کو اجازت دوں؟ تو فرمایا بالکل، مجھے کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق کو اجازت دی اور ابو بکر صدیق آئے اور آ کر بیٹھ گئے، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اما فاطمہ جب بیماری کی حالت میں ہوں گی تو ابو بکر صدیق جب اعتماداری کے لیے آئے، جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں نا، میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کے کس انداز سے انہوں نے یہ الفاظ کہے ہوں گے، ذرا سنیں۔ فقال واللہ ما ترکت دار، اور کہا حضرت ابو بکر صدیق نے ترکت الدار والمال واہل العشیرہ الا ابتغاء مردات اللہ، میں نے اپنی مال جائیداد کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے مال کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اپنے کنبے کو چھوڑ دیا، الا ابتغاء مردات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ومردات رسول اللہ، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ ومردات اہل بیتی، اور اے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، گھر کو، مال کو، اولاد کو، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ ومرداتکم اہل البیت، اور اہل بیت کی رضا کے لیے، ان کی مہربانی کے لیے۔ ثم ترداها، اگر آپ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہیں تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ مجھے، اور اس میں بعد میں آپ کو روایات پیش کروں گا کہ بعض لوگوں کو نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے کہا کہ آپ سے فاطمہ ناراض ہیں، ہم نے سنا ہے، تو وہی بات سنتے ہی آ گئے اور فاطمہ کی برکات۔ حتی ردیتو، اتنا اصرار کیا کہ فاطمہ نے معاف کر دیا، فاطمہ نے فاطمہ نے راضی کیا، اور فاطمہ نے کہا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، فاطمہ راضی ہو گئی۔ یار مجھے بتائیں، ابو صدیق جب اس انداز سے کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے تو اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیا، اگر آپ ہم سے ناراض ہیں تو راضی ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ دیگر کتابوں کے اندر انوار نعمانیہ کے اندر بھی یہی بات موجود ہے کہ حق الیقین ملا باقر مجلسی، بہار الانوار ملا باقر مجلسی، اور انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری، شیعہ کے ہاں یہ بات موجود ہے کہ اما فاطمہ ان سے راضی تھی، بالکل ناراض نہیں تھیں۔ اور جب ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا وہ معافی مانگنے آئے تو اما فاطمہ نے کہا کہ میں آپ سے ناراض ہوئی نہیں، یہ بات۔ بلکہ میں آپ سے پیش کر دوں کہ حضور نے فرمایا، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور خواب میں آئے اما فاطمہ کے پاس، تو اما فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کو کہا کہ آپ اے فاطمہ سب سے پہلے آپ مجھ سے آگے ملیں گی۔ پھر اما فاطمہ گئی ابو بکر صدیق کے پاس اور جا کے کہا اے ابو بکر، رات کو حضور میرے خواب میں آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے میں دنیا سے جاؤں گی، اور اے فاطمہ تم سب سے پہلے ہم سے آگے ملو گی۔ اگر کلام نہیں کیا تو سب سے، یہ آخر روایت ہے، آخری دم تک تو اپنے مرنے کی خبریں تو خود جا کے دیتی رہی ہیں ابو بکر صدیق کو، کلام کیسے نہیں کیا؟
اب میں تھوڑی سی ذاکری صاحب کو پھکی دینا چاہتا ہوں. وہ مرزا صاحب جو کہتے ہوتے ہیں نا پھکی دیتا ہوں میں، تو اب میں نے پھکی دینے والا حساب شروع کیا ہے، کیونکہ پھکیوں بغیر ہاضم نہیں ہوتے. آج کل خوراکیں ایسی ہیں، کیا کیا جائے. تو میں ذرا ذاکری صاحب کی ہاضمے کے لیے پھکی دینے لگا ہوں. برداشت نہیں ہوگی لیکن چلے دے دیتا ہوں. مولانا شہنشاہ صاحب ذرا سنیے گا دل تھام. امالی شیخ صدوق کی، کس کی کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق. یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یہ شیخ صدوق صاحب نے یہ روایت لکھی ہے اور اس کا شان ورود بیان کیا ہے. جیسے شان نزول ہوتا ہے آیت کا، ایسے حدیث کا شان ورود ہوتا ہے نا. تو یعنی حدیث کس موضوع پر حضور نے کہی ہے، کس وقت کہی ہے، کس موقع پر کہی ہے، تو اس کا شان ورود بیان کیا ہے علامہ جو ہے نا صدوق نے. علامہ شیخ صدوق نے امالی کے اندر صفحہ 83 پہ کیا لکھا ہے، اسی حدیث کا شان ورود لکھا ہے، ذرا سنیے. اچھا، حضور اکرم نے فرمایا کہ اعلان کیا کہ جس نے حضرت فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اس کے متعلق علامہ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین آئے حضور کی برگاہ میں اور آپ کہا کہ آج فاطمہ آپ کے سامنے ایک شکایت لے کے آئیں گی اس سے حضرت علی کے متعلق، اسے قبول نہ کیجیے گا. اور وہ آگے شکایت پوری لکھی ہے، میں آپ کو اسکرین لگا دوں گا، آپ پڑھ لیجیے گا، میں تھوڑا سا آگے وضاحت کروں گا اس کی. اچھا، پھر ملا باقر مجلسی جلال العیون کے اندر جو ہے کہتے ہیں زندگانی چہار دا معصوم، اس کے اندر کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ حضرت جبریل امین آئے اور یہ آگے کہا بسند معتبر ابو ذر اور ابن عباس روایت کن، کہ معتبر سند کے ساتھ ابو عباس اور جو ہے روایت کرتے ہیں کہ اس کا اب شان ورود سنیں جو علامہ صدوق اور ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں. ایک شخص آیا اور آگ کہتا ہے کہ اما فاطمہ کو کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو جو ہے پیغام بھیجا ہے نکاح کا. تو جب یہ بات اما فاطمہ نے سنی تو فاطمہ نے کہا کہ تم قسم کھاؤ اس پر کہ یہ بات سچ ہے. تم کیا کرو، قسم کھاؤ اس پر کہ کیا یہ بات سچ ہے. تو اس نے جو ہے 3 بار قسم کھائی، 3 بار قسم کھائی اور قسم کھا کہا کہ قسم ہے کہ یہ بات سچی ہے کہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے جو ہے ابو جہل کی بیٹی کو. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا، حضرت فاطمہ زہرا آمد و گفت کا علی ابن طالب دختر ابو جہل روا خواستگاری می نمود. تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات انہیں پہنچی تو شدید غمگین ہو گئیں، پس غم فاطمہ شدید شد و در تفکر مانت تشب شد. اور کہتے ہیں چون شب در آمد امام حسن دار بردوش راست و جناب امام حسن دار را بردوش چپ گرفت و دست ام کلثوم را با دست راست خود گرفت باہو حجرہ پدر خرد رافت. یہ پڑھ رہا ہوں میں جلال العیون اور جہانی 400 معصوم جو ہے ملا باقر مجلسی کی جناب ذاکری صاحب. تو وہ کہتے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس آ کر جب ابو جہل کی شکایت پہنچی کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ وہ شادی کرنے، تو حضرت علی شادی کرنے والے ہیں، جب یہ شخص ایک آنکھ نے شکایت اٹھائی تو وہ سخت پریشان ہوئی اور قسم لی اس سے فاطمہ نے. اور پھر کیا کیا کہ غمگین ہوئیں اور امام حسن کو ایک ہاتھ میں لیا ایک کاندھے پہ اور امام حسین کو ایک کاندھے پہ لیا اور ام کلثوم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ابو کے گھر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے ناراض ہو کر کے. اگر ناراض ہونا وقتی طور پر یہ ایمان کے جاننے کے لیے ہے، ایمان جاتا ہے اس سے. تو اب یہ شیعہ کی کتب بھی ہے، بعض شیعوں کی ہے، اب آپ مجھے وہی منطق یہاں لگائیں. اور انوار نعمانیہ کے اندر بھی یہ موجود ہے سارا واقعہ جو زرین نے کیا ہے. اور ابو طلحہ اور زبیر اور علی بلایا، ابو طلحہ کو بلایا اور زبیر کو بلایا اور علی کو بلایا اور سب کے سامنے کہا
کہ یاد رکھو میری حیات کے اندر، زندگی کے اندر جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے میری حیات کے اندر مجھے ستایا، اور میرے مرنے کے بعد جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے میرے مرنے کے بعد میں محمد کو ستایا۔ اب ذرا علی کو سامنے کھڑا کر کے اور اگلی بات سنیں، فرمایا حضور نے فرمایا علی سامنے کھڑے تھے، فرمایا وہ کون ہے جو ایک کافر کی بیٹی کو اللہ کے رسول کی بیٹی کے ساتھ برابر کرتا ہے؟ ملا باقر مجلسی زکری صاحب، ہاں جی۔ تو ناظرین بہت کچھ ہے پیش کرنے کے لیے، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، بس آخری حوالہ آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہوں گا، اور اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں ترجمہ کروں تو میرا ایمان اس قدر نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں۔ احتجاج تبرسی، احتجاج تبرسی۔ علامہ تبرسی نے جلد نمبر 1 صفحہ 280 پہ جو اس ناراضگی کا واقعہ بیان کر کے ان پر کمنٹس کیے ہیں اور منسوب کیا اماں فاطمہ کی طرف، کہ اماں فاطمہ نے جب حضرت علی نے آ کر کے کلام کیا اماں فاطمہ سے، تو اماں فاطمہ نے آگے سے حضرت علی کو کیا کہا اور گھر سے نکال دیا، اور جو لفظ اماں فاطمہ نے حضرت علی کو کہے ہیں، شیعہ کتب پیش کر رہا ہوں، ذرا مجھے بتائیے، میں ترجمہ نہیں کروں گا، اس کا ترجمہ شیعہ علماء خود ہی کریں آپ۔ یہ ہے جناب میرے سامنے احتجاج تبرسی، صفحہ 280 کہتے ہیں، اماں فاطمہ نے کہا یا ابن ابی طالب اجتماع شملت الجنین، اب ترجمہ خود کرنا، اجتماع شملت الجنین وقطع حجرت الزنین۔ اماں فاطمہ نے یعنی اس حد تک لفظ کہہ دیے، وقطع حجرت الزنین، یہ لفظ کہہ دیے اماں فاطمہ نے حضرت علی کو، اور دھکے دے گھر سے نکال دیا۔ اور طبقات ابن سعد کتاب الجنائز میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے اماں فاطمہ کا جنازہ پڑھایا تھا، طبقات ابن سعد کے نزدیک سند کا روایت ہے۔ اب اس پہ کافی کلام کیا جا سکتا ہے، میرے پاس اتنے حوالے ہیں کہ میں الحمدللہ اس پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ یہ ظلم نہ کریں اور یہ جھوٹ منسوب نہ کریں کہ ابو بکر صدیق نے کلام نہ کیا اور اماں فاطمہ نے کلام نہ کیا، ان کی اس طرح کی ناراضگیاں نہیں تھیں، اور یہ روایات کو آدھا پیش نہ کیا کریں۔ راوی خود کہہ رہا ہے کہ اس آیت کا مفہوم، یہ اس روایت کا مفہوم یہ نہیں ہے، لا اکلمکم کا مطلب یہ ہے کہ میں واقع فدق کے معاملے میں کلام نہیں کروں گی۔ دعا ہے رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔